حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا تاکہ ہم اسلام کی ہم اسلام کی، دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور اپنی اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ ہفتہ واری اجتماعات کا مقصد باہمی اصلاح ہوتا ہے، چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان کا مرکب ہے۔ نسیان کے معنی بھولنا، انسان کی فطرت میں بھول ہے۔ کئی باتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، ذہن نشین نہیں رہتی، تو ایسے اجتماعات کی وجہ سے وہ باتیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، کسی نے ہم سے کہا ہے، اب وہ بات ذہن نشین ہوتی ہے اور ہم اپنی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ گویا یہ اصلاحی اجتماع ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی اصلاح کرنا یہ ہمارا پیدائشی، فطری اور بنیادی حق ہے جسے اسلام نے دیا۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنی اصلاح کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ اصلاح نہ ہونے کے سبب کئی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور یہ غلطیاں ہم حق سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ ناحق ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہماری غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملنے کو، یہاں بیٹھنے کو، یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ہم دعا کریں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسی طریقے سے ہم کو جمع فرمائیں۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ کے ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کریں جو اصلاح کا یہ موقع ہم لوگوں کو فراہم کیا ہے۔ داعیوں کا بھی شکریہ ادا کریں جو وقت دے کر ہماری اصلاح کے لیے یہاں پر وقت نکالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، اسلام کا شورعی نظام، اس موضوع پر آج ہم آپ کے سامنے بہت سی قرآنی آیات اور بہت سی احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شورا کہتے ہیں کہ کسی سے مشورہ طلب کرنا اور ہمارے دل سے اچھا اور بہترین مشورہ اس کے حق میں نکلنا، اسی کو کہا جاتا ہے مشورہ۔ اسی لیے رائے کا نکلنا، اسی سے مشورہ دینے والے آدمی کو مشیر کہتے ہیں،
यानी एडवाइज़र। उसी तरीक़े से मशवरा देने के लिए अगर कोई बड़ी कंपनी और कोई तंजीम, कोई जमात चंद लोगों का इज्तिमा मुनक्किद करती है या उन लोगों को अपने करीब की एक कमेटी बनाकर रखती है, तो उस कमेटी को कहा जाता है मजलिस शूरा। उसी से लफ्ज़ निकला शूराई निज़ाम, यानी हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें बाहमी मशवरा और राय का लेना और देना तय हो। क्योंकि जहाँ पर राय का लेना और देना होता है वहाँ पर तरक्की होती है, तनज़्ज़ुली नहीं होती। वहाँ अल्लाह की बरकत होती है और उस काम में बेबरकती नहीं होती। तो मुसलमानों के निज़ाम में एक बड़ा निज़ाम है शूराई निज़ाम। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक शूराई निज़ाम बनाया था और उन सहाबा किराम से आप मशवरा किया करते थे। उनके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ख़ास मजलिस शूरा थी और सबसे बड़ी मजलिस शूरा थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की। आपकी मजलिस शूरा में 10 सहाबा थे। कितने? 10 सहाबा। वो 10 के 10 कैसे थे? क़ुर्राए क़ुरआन थे, मुफस्सिर थे, तक़वे के इंतहाई दर्जे को बुलंद पहुँचे हुए थे। उनमें बड़ी से बड़ी उम्र के लोग भी थे और सबसे छोटी उम्र के नौजवान भी थे। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर की मजलिस शूरा में हज़रत अली भी थे, हज़रत उस्मान भी थे और जो है अशरे मुबशरा के बकिया सहाबा भी थे और सबसे नौजवानों में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु भी आपकी मजलिस में शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उमर से भी मशवरा लिया जाता था। सुभान अल्लाह। क्यों? ये लोग इल्म के दर्जे पर बैठे हुए थे। अगर आप देखेंगे हज़रत उमर की मजलिस शूरा में जितने लोग शामिल थे उन लोगों पर अगर लिखा जाए तो एक एक किताब लिखी गई है। सुभान अल्लाह। उनकी इतनी बुजुर्ग, वो कोई चोर नहीं थे, लुटेरे नहीं थे, गुंडे मवाली नहीं थे, ताकत के ज़ोर पर आने वाले नहीं थे, बेअमल नहीं थे। जैसे कि आज हमारे पास सियासी और समाजी और मजहबी जमातों में शूराई निज़ाम कैसे होता है? बेअमलों का, बेइल्मों का, ताकत के ज़ोर पर, पैसे के ज़ोर पर, नशे के ज़ोर पर शूराई निज़ाम बनाया जाता है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पज़ीर है। अगर उम्मत के मुत्तकी, परहेज़गार, फ़ुक़हा, उलमा, अल्लाह से डरने वाले, तहज्जुद गुज़ार, रातों में उठकर रोने वाले, चाहे मर्द हो के औरत हों, अगर ऐसे लोग उम्मत की मजलिस शूरा में अगर दाखिल हो जाएंगे तो ये उम्मत कभी भी ज़वाल पज़ीर हरगिज़ नहीं हो सकती। तो ये मशवरे के माने थे जिसको हमने बिल इख्तिसार आपके सामने रखा। मशवरे के उन्वान पर बादाफ्ता तौर पर मैंने एक मज़मून लिखा था जो अखबार मुनसिफ के अंदर शाये हुआ। बहुत से अहले इल्म ने उसको पढ़ा और उसको पसंद किया और उनको जो है बहुत सी बातों का इल्म हुआ। तो इसीलिए हम इस मौजू को आज आपके सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शूरा का निज़ाम किस किस मरहले पर हम इख्तियार करें। यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। चाहे हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, माशरती ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, हर जगह निज़ाम शूरा चाहिए। हर जगह निज़ाम शूरा चाहिए। अगर आपका घर है और घर में मियाँ बीवी और बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर भी मशवरे की ज़रूरत है। शौहर बीवी से मशवरा करे, बीवी शौहर से मशवरा करे। अगर लड़के आकिल व बालिग और दानिश्वर डरने वाले हैं अल्लाह ताला से तो अपनी औलाद को भी मशवरा में शामिल करे। क्यों? वो घर कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं होता जिस घर में मशवरा किया जाता है। हमारे घर इसीलिए ज़वाल पर आते हैं कि घर का सदर यह समझता है मेरा हुक्म मेरे घर पर चलता है, चाहे गलत हो कि चाहे सही हो। इसीलिए हमारे घर ज़वाल से दो चार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मुझे अपनी लड़की का निकाह करना है, मैं घरवाली से मशवरा करना ज़रूरी है। घरवाली के साथ साथ लड़के या लड़की से मशवरा करना भी ज़रूरी है।
ہر باپ کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ میری اولاد میری بات مان لیتی ہے. شریعت نے کہا نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کی رائے بھی لے لو. اگر لڑکی کو راضی ہے تو تم اس کی رضامندی قبول کر لو. اگر لڑکی کو راضی نہیں ہے باپ کی رضامندی کوئی معنی رکھنے والی نہیں ہوتی. اسی لیے اس کے اصول بتائے گئے. کیسے؟ اگر کسی لڑکے کے اخلاق اور دین اچھا ہے تو تم اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجو اور اس کے پیغام کو قبول کرو. کسی لڑکی کا دینداری ہے اور اگر دین کی بنیاد پر رشتہ آتا ہے تو تم اس کے نکاح کو قبول کر لو. ایک واقعہ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن چونکہ وہ میرے مضمون میں شامل نہیں ہے لیکن یاد آ گیا تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ازواجی معاملات کے تعلق سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ. بعض روایتوں میں جلیب بھی ان کا ذکر رہتا ہے. یہ عام مردانہ عادتوں سے تھوڑا سا ان کی عادت الگ تھی. جیسے ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں گھریلو کام کاج کرتے یا عورتوں میں یا زنانے میں ایسے لوگ زیادہ رہتے یا اسی نیچر کے صحابی تھے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو مشورہ دیا نکاح کرنے کا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے بن جوڑ پیدا نہیں کیا کسی کو، تمہارا بھی جوڑا ہے. جاؤ فلاں گھر میں جاؤ، فلاں گھر میں جا کر کہو کہ میں نے ان کی لڑکی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو یہ جلیبیب اس صحابی کے گھر گئے اور وہ صحابی کیسے تھے؟ بلند اقدار والے تھے، سماج کے اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، بڑے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے جن کا نام تھا حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. جلیبیب ان کے گھر گئے، جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر کو بھیجا ہے آپ کی لڑکی کا پیغام مانگنے کے لیے. سمجھے؟ پیغام مانگنے کے لیے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بلایا ہے. تو وہ الٹا سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. سمجھے؟ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں تیار ہوں. کہا کہ نہیں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے بلکہ تمہاری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کروانا ہے. دیکھیے تو صحابی کیا بولے؟ چونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا نا، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا پیغام تھا نا. تو وہ صحابی اللہ کے نبی سے ایک جملہ بولے یا رسول اللہ میں میری گھر والی سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. مرد کا حکم چلا یا مشورہ؟ ہم کیا کرتے؟ بیوی کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی سے بھی کوئی مشورہ کرتا بزدل آدمی ہے جو بیوی سے مشورہ کرنے والا ہے. اللہ کے بندے، آپ کو دوسری شادی کرنا رہا تو بیوی سے مشورہ مت کرو، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی کرنا رہا تو بیوی سے مشورہ کرو. چون اس کی بھی بیٹی ہے، اس سے بھی رائے لو، اس سے بھی مشورہ کرو. آپ کی ذاتی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور بچی کی زندگی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ. مشورہ ہو گیا. وہ گھر کو گئے، جا کر اپنے بیوی سے کہا. جلیبیب جو آئے تھے وہ دراصل ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا تھا. تو ان کی بیوی نے کہا نہیں، جلیبیب کے لیے کیوں؟ وہ ایسے ہیں. تھوڑا تھا عورتوں میں، جیسے ہمارے پاس بولتے عورت سنگھی بولتے نا، وہ اس طریقے کی عادتوں کے ہیں، لیکن مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے. کون؟ بیوی بولی. دیکھیے ادھر اللہ کے نبی کا پیغام، ادھر صحابی کا سوچ اور ادھر ان کے گھر والی کی سوچ. عورتوں کی بھی سوچ ہے اپنی. تب والد نے جب باپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو بچی بھی وہ مشورے میں تھی. بچی نے کہا کہ ابا جان آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے لیکن مجھے یہ رشتہ منظور ہے. کیوں منظور ہے؟ آپ یہ مت دیکھیے کہ کس آدمی کے لیے رشتہ بھیجا گیا، آپ یہ دیکھیے کہ رشتہ بھیجنے والی ذات کون سی ہے. سبحان اللہ. اب ہوا، سبحان اللہ، رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا حضرت جلیبیب کا. اس کے بعد ایک جنگ پیش آئی.
ایک جنگ پیش آئی، غالباً حنین کی جنگ تھی یا کوئی اور جنگ تھی، میرے ذہن میں وہ جنگ محفوظ نہیں ہے، تو المہم تو وہ جنگ ہوئی. وہ جنگ میں حضرت جلیبیب نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے، کشتوں کے پشتے پلٹ دیے، مسلمان فتح یاب ہوئے. تو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اپنے اپنے ساتھیوں کو ذرا گن لو، اپنے اپنے ساتھیوں کو ذرا گن لو، کہاں کہاں ہیں زخمی، تلاش کر کے لاؤ. جتنے جنگ میں مجاہدین شامل تھے سب کی گنتی کی گئی، سب مل گئے، جو شہید ہوئے وہ بھی مل گئے، لیکن ایک میت غائب تھی جلیبیب کی. کہا کہ یا رسول اللہ جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں. کہا کہ تلاش کرو. بہت تلاش کیا گیا تو کہیں جھاڑیوں میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی. ان کی لاش کو اٹھا کر لایا گیا تو ان کے جسم پر کم و بیش 80 سے زائد نشانات تھے تلوار کے. سبحان اللہ. جب ان کی لاش وہاں اللہ کے نبی کے سامنے رکھی گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دعا نکلی. کیا کہا؟ اے اللہ اس جلیبیب کی بخشش فرما تھا، اس جلیبیب کی تو بخشش فرما دے، چونکہ وہ میرا تھا اور میں اس کا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ وہ میرا تھا اور میں اس کا ہوں. اب دیکھیے اثر کیا ہوا. یہ دعا میں جو صحابہ شامل تھے وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس دعا کے بعد یہ تمنا ہوئی کہ اے کاش جلیبیب کی لاش کی جگہ ہماری لاش ہوتی اور اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمارے حق میں نکلتی. سبحان اللہ. ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی؟ مشورے سے. تو میرے دوستوں، گھریلو زندگی میں خیر برکت اگر ہم چاہتے ہیں، اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہوگا، جیسے صحابی رسول نے اللہ کے نبی کے پیغام پر اپنی بیوی سے مشورہ کیا. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں میرا ہی فیصلہ چلتا ہے، میں جو بولا سو وہ ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. یہیں پر ہم اپنے گھر کی برکتوں کو کھو دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے، تب بھی امیر اپنی جگہ امیر رہے گا، لیکن امیر کو مجلس شورا سے کے بغیر کام کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. امیر ہوں، کوئی بھی امیر ہوں، میں امیر ہوں، میں میری مرضی موافق امت پہ چلاؤں گا، ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. امیر کے معنی صرف خلافت کا امیر نہیں. اگر کسی علاقے کا چیف منسٹر اگر مسلمان ہے جمہوری ملکوں میں، وہ بھی پابند ہے مجلس شورا کا. اگر کوئی ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر بھی ہے تو وہ بھی پابند ہے شورائی نظام کا. یہ نہیں کہ لوگوں نے اوڑ دیا، میں جیت کر آ گیا. نہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجلس شورا قائم کریں، شورا کے بغیر کوئی کام نہ کریں. آج ہماری زندگیوں کی بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم مجلس شورا سے وابستہ نہیں ہیں. ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتے، اسی لیے نقصان ہوتا ہے تجارت میں. کاروبار کے ماہرین سے ہم مشورہ کریں، کیونکہ ہم تجارت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں. اگر ہم مشورہ کریں گے تو وہ مشورہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا. اسی لیے آپ دیکھیں، میں بیمار ہوں، مجھے اچھے ڈاکٹر کی تلاش ہے، تو میں کس سے مشورہ کروں گا؟ ڈاکٹر سے. میرے محلے کے ڈاکٹر سے ہوں مشورہ کروں گا. ایک جنرل فزیشین سے مشورہ کروں گا کہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ کون ہے. ایسا تو نہیں ہے آپ کے بچے کو ڈاکٹری کرانا ہے اور آپ انجینئر سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ کو گھر بنانا ہے اور آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. گھر بنانا ہو انجینئر سے مشورہ کرنا ہے، صحت مند ہونا ہو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. ہر فیلڈ کا لکل فن رجال، ہر فن کے ماہرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی لیے ہم اس معاملے میں مشورہ کریں. مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں اور عرض کریں گے، اس کے بعد قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. مشورے کے تعلق سے سلف صالحین نے جو باتیں کہی ہیں، ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُهْلِكَ امْرُؤٌ بَعْدَ مَشْوَرَةٍ، کہ آدمی جب کسی سے کوئی مشورہ کرتا ہے اس مشورے کے بعد اس کی ہلاکت نہیں ہوتی.
سبحان اللہ. ہلاکت کے معنی تباہی نہیں ہوتی، وہ آدمی برباد نہیں ہوتا، وہ آدمی ناکام نہیں ہوتا. کون سا آدمی؟ جو مشورہ کرتا ہے، جو مشورہ کرتا ہے. اس لیے اسلام میں خود ساختہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کو مشورہ کرنا ہے. گھر میں بزرگ ہیں، والد ہیں، مشورہ کریں. دادا ہیں، مشورہ کریں. والد ہیں، مشورہ کریں. لیکن ہمارے ذہن میں ایک بات کیا بیٹھ گئی؟ نہیں، میرے دادا، والد، والدہ سب پرانے خیالات کے ہیں، ان سے کیا مشورہ کرنا ہے؟ تو آپ کی گئی بھینس پانی میں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھا تھا، میں ویسا کرا تھا، میں وہ نہیں کر رہا. آپ کی چالاکی چلنے والی نہیں ہوتی. ہم وابستہ ہیں مشورے سے. کیوں؟ جیسے مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں، مومن نمازی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے. قرآن میں مومن کی کئی اوصاف بیان کیے گئے. وہیں پر مومن کی بنیادی صفت یہ بیان کی گئی قرآن مجید میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مومن کا ہر کام مشورے سے وابستہ ہوتا ہے. گویا نماز پڑھنا جس طریقے سے عبادت ہے، مشورہ کرنا اسی طریقے سے عبادت ہے. مشورہ کرنے پر اللہ اجر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں، ہمارے اہل علم ہم کو سکھائے ہیں کہ کسی بھی کام میں ہم کو چاہیے کہ استخارہ کریں. اللہ اکبر. کیوں؟ استخارہ کیا ہے؟ انسانوں سے نہیں، اللہ سے مشورہ ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا، ما ندم من استخارہ، جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ آدمی شرمندہ نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیوں؟ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں استخارے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکینت نازل فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اضطراب طاری کر دیتا ہے. جب اضطراب طاری ہوتا ہے تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا. جب کسی کام میں آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے تو وہی کام اللہ تعالیٰ راغب کروا دیتے ہیں، اس کام میں خیر اور برکت ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے کیا کہا گیا کہ لن یہلک امرؤ بعد مشورۃ، کہ مشورہ کرنے کے بعد آدمی تباہ برباد نقصان نہیں اٹھانے والا ہے. سبحان اللہ. چلیے، اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، الاستشارۃ عین الہدایہ وقد خاطر من استغنا برأیہ. مشورہ عین ہدایت ہے، اور جو شخص اپنی رائے ہی سے خوش ہو گیا وہ خطرات سے دوچار ہو گیا. اللہ اکبر. رائے نہیں، ہمارا دین رائے کا دین نہیں ہوتا. ہمارا دین رائے کا دین نہیں ہوتا. ہم نقل کے اسیر ہیں. جو لکھا ہوا ہے نا، ہم اس کے اسیر ہیں. ہماری رائے نہیں چلتی دین میں. ہماری رائے دین میں نہیں چلنے والی، کیونکہ رائے ہم کو الٹا سکھاتی ہے، نقل ہم کو سیدھا راستہ بتاتی ہے. قرآن عقل ہے کہ نقل ہے؟ نقل ہے. اگر عقل ہوتی تو دماغ پہ نازل کی جاتی. نقل ہے، اسی لیے دل پہ نازل کی گئی، کیونکہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت دماغ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی ہے. قرآن کا نازل ہوا اللہ کے نبی کے دل پر. عقل تھی نا، پھر عقل پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو کیا کہا؟ جو آدمی مشورہ نہیں کرتا، اپنی رائے پر عمل کر لیتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. اب دیکھیے، آپ کیا کرے؟ کسی سے مشورہ نہیں کرے. آپ کا پیسہ ہے، 50 لاکھ لگائے، دکان ہوٹل کھول دیے، سمجھے؟ 2-1 مہینے میں ہوٹل بند، 50 لاکھ کا نقصان ہوا نہیں. آپ کسی سے مشورہ کرے؟ نہیں کرے. تو یہی بات، ہر کام میں مشورہ چاہیے، ہر کام میں مشورہ چاہیے. اسی لیے صاحب روح المعانی، ایک تفسیر ہے روح المعانی، صاحب روح المعانی نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حکام تم میں سے بہتر افراد ہوں، اور تمہارے مالدار سقی ہوں، اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں، اور تمہارے مالدار وکیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے نزدیک زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اہمیت کس کی ہے؟ مشورے کی. اب یہ نہیں میں یہ مسجد کا صدر ہوں، جو چاہے کر لوں، تو آپ مسجد کو تالا ڈلوا دیں گے.
آپ مشورہ کیجئے. کیوں؟ مسجد کے مشورے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے, کمیٹی سے مشورہ کیجئے. اگر آپ نے مشورہ نہیں کیا, مصلیوں میں اختلاف ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, مسجد کی پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا. یہی حال مذہبی جماعتوں کا ہے, یہی حال مذہبی جماعتوں کا ہے. میں امیر جماعت ہوں, میں جو چاہے کروں گا, آپ کی کوئی مرضی نہیں, تو یہ امارت نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں جو آتا ہے وہ کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کسی زمانے میں ہمارے پاس ملوکیت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ چلی تو صحابہ کی گردنوں کو تک قربان کر دیا لوگوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام کی گردنیں ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ اپنی مرضی, اپنی مرضی, میری رائے, میرا خیال. اس رائے نے پوری امت کو زوال پذیر کر دیا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں, مشہور مفسر قرآن حضرت ضحاک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشورے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ اس میں بہت سے فضل اور اللہ کے کرم پوشیدہ ہیں. ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. سبحانہ, کیا کہا؟ اس میں فضل ہے, اللہ کا خیر ہے, اسی لیے آپ کیا کریں؟ مشورہ کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, المدخل کے اندر یہ روایت نقل کی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, بے شک مشورہ اور مناظرہ دونوں رحمت کے دروازے ہیں اور برکت کی دو کنجیاں ہیں. ان کے ساتھ کوئی رائے غلط نہیں ہوتی اور کوئی شخص ان دونوں کے ساتھ یقین سے محروم نہیں ہوتا. اسی لیے انسان کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ مشورہ کرے. اب آئیں, یہاں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ کن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے, کہ مشورہ دینے والے کا معیار کیا ہونا چاہیے. ہر کس و ناکس سے آپ مشورہ نہ کریں, غنڈے موالی بے علم بے عمل سے آپ مشورہ نہ کریں. اللہ والوں سے مشورہ کریں, تقوی والوں سے مشورہ کریں, اللہ سے ڈرنے والوں سے مشورہ کریں, قرآن کا علم جاننے والوں سے مشورہ کریں, فقہاء سے مشورہ کریں. کیوں؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس ضمن میں بعض روایات ہیں, جیسے ترمذی شریف کی ایک روایت جس میں بیان کیا گیا کہ ان المستشار مؤتمن, اے لوگو جس شخص سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیسا آدمی ہو؟ امانت دار ہو, امانت دار. کیوں؟ میں ان سے مشورہ کر رہا ہوں کسی بھی چیز کا, یہ امانت دار ہوں, کیونکہ میں نے ان کو متقی سمجھ کر مشورہ لیا تو یہ اپنے سینے میں دبا کر رکھیں بات کو. کبھی حالات برے ہو جائیں تو یہ نہ کہیں کہ مجھ سے مشورہ کیا تھا, یہ خیانت ہو جائے گی. آپ اگر کسی سے مشورہ کرتے ہیں, اس آدمی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی آپ کے اس مشورے کو امانت سمجھ کر دفن کر کے رکھے. بعض صحابہ اکرام تھے, ان کے سینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دفن تھے. نبی کی وفات تک بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رازوں کو باہر نہیں نکالا. سبحان اللہ. اس سے معلوم کیا ہوا؟ مشورہ ایک امانت ہے. اگر ہم سے بھی کوئی آدمی مشورہ کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے سینے میں رکھیں. ایسا نہیں میں کسی کے سامنے نہیں بولوں گا, بعد میں پوری دنیا کے سامنے آپ بولنا شروع کر دیں گے, تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے, یہ خیانت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا ذکر نہ تو قرآن مجید میں ہو اور نہ ہی سنت میں ہو, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے پر مسلمانوں کے صالح لوگ غور کر کے اس کا فیصلہ کریں. یہ روایت سنن دارمی میں آئی. ایسی بہت سی رائے آتی ہے ہمارے پاس. ہم جمہوری ملک میں ہیں, یہاں ایسی بہت سی معاملات آتے ہیں. کسی مسلمان کو انفرادی طور پر شریعت, دین اور قوم کے مسئلے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. لوگوں کا معیار کیا بتایا گیا؟ متقی ہوں, صالح ہوں, اللہ والے ہوں,
نمازی ہوں، اہل علم ہوں، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوں، ایسے لوگوں سے ہمیں چاہیے کہ مشورہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آگے واقعات آئیں گے، ہم وہاں واقعات رکھیں گے، سرسری بات۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقعہ افک پیش آیا حضرت عائشہ پر۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کر خاموش نہیں رہے، یہ مشورہ مسلمانوں کے صلحاء صحابہ میں رکھ کر آپ نے مشورہ بھی طلب کیا تھا۔ اے میرے صحابیوں، اب تم مجھے بتاؤ کہ ایسے وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمر نے مشورہ دیا، عثمان نے مشورہ دیا، علی نے مشورہ دیا۔ سبحان اللہ، ذاتی مسئلہ نہیں تھا، ذاتی مسئلہ تھا، لیکن کیا اللہ کے نبی نے ذاتی مسئلے میں مشورہ نہیں کیا؟ مشورہ کیا۔ اللہ کے بندو، آج ہم مشورہ کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ محلے کے روڑی شیٹر کے پاس، غنڈے کے پاس، طاقتور کے پاس، مقامی ایم ایل اے کے پاس جاتے نہیں جاتے؟ کیا ان میں تقوی ہے؟ علماء کن کیوں نہیں آتے؟ بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، اہل حدیث کے 200 علماء کرام ہیں شہر حیدرآباد میں۔ کیا کوئی آدمی علماء کن جاتا؟ بیٹی کی طلاق کا مسئلہ آیا تو وکیل کے پاس بھاگتے، کالے کوٹ والے کے پاس، کیا بول کے بہترین، وہ آپ کو فری میں مشورہ دے گا، الٹا اپنے فائدے کا مشورہ دیتا۔ وکیل کے آپ جا کر وکیل سے مشورہ کرتے، اسی لیے وکیل کیا بتا رہے، کوئی آپ کو کیس بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں، وہ کیس پکڑنے کے لیے بولتا انہیں، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، سر کے بل چلا دیتا ہوں، لوگوں کو لاؤ، ایک نوٹس آدھا بھیجا تو خلاص۔ آپ بولتے واہ کیا وکیل ہے۔ کوئی بھی وکیل یہ نہیں بولتا کہ آپ سیدھا کام کرو بول کے۔ گراہک آیا غافل تو اس کو چھوڑتا۔ اس کے بعد ایک پیپر لکھ دیا، ایک معاملہ تھا، ہم ایک وکیل کے پاس گئے، دینی ایک ایسی ہی معاملے میں، صاحب بولے تو اپنے بول کر گئے وکیل کے پاس، کچھ نہیں، ایک صفحے کی نوٹس بنانا تھا کمپلینٹ کرنے کے لیے، صرف ایک صفحہ، اور وہ بھی میں لے کر گیا تھا ساتھ، کم سے کم انہوں میری مروت تو بھی کرتے سامنے والے کے ساتھ تو اچھا تھا۔ گئے، وہ ایک صفحہ لکھنے کے بعد 5,000 روپے اس آدمی سے انہوں نے لیا۔ بھائی ایک درخواست کے لیے 5,000؟ تو ایک آدمی مالی طور پر اتنا خائن ہوگا تو کیا امت کے فیصلے صحیح کر سکتا؟ آج ہم بولتے نہیں وکیل سے مشورہ کرو، وکیل مشورہ نہیں دیتا، علماء سے مشورہ کرو، صلحاء سے مشورہ کرو، چونکہ اللہ کے خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو لوگ مشورہ دیتے ہیں ان کے مشورے میں خیانت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قاب من استخار ولا ندم من استشار ولا علا من اقتصد، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا، اور جس نے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ فقیر و محتاج نہیں بنا۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تینوں معاملوں میں ہم الٹے، مشورہ کسی سے کرتے نہیں، پیسہ آ گیا بے دریغ اسراف کر دیتے، کیوں؟ ہمارا پیسہ ہے بھائی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ فقر و فاقہ کشی کے وقت کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بیماری سے پہلے غنیمت جان لو صحت کو، فقر و فاقہ کشی سے پہلے تونگری کو غنیمت جان لو بولے، چونکہ یہ جو مال آج دے دیا نا اللہ، کل آزمانے والا بھی ہے، کل آزمانے والا بھی ہے۔ اسی لیے مشورہ زندگی میں کتنا اہم ہے اور مشورے میں کتنی کامیابی ہے، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو ہے رہنمائی کری۔ اسی طریقے سے ادب الدین والدنیا کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشورۃ حصن من الندامہ وامن من الملامہ، مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ ہے اور ملامت سے مامون رہنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، آدمی کو ملامت نہیں ہوتی، کیوں؟ خیر تھا اللہ نے کر دیا، اور اگر خیر نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
بچانے والا ہے۔ یہ کچھ احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھا مشورے سے متعلق۔ اب آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے تعلق سے حدیث میں کیا بات نقل کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ لینے والا کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ کیا بھئی رسول کو مشورے کی ضرورت تھی؟ رسول کو حاجت ہوتی تو اللہ جبرائیل کو نازل کر دیتا۔ رسول کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول کے دل کے ارادے کے ساتھ جبرائیل کو اللہ نازل کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ رسول بھی مشورہ کر رہے ہیں، وہ رسول بھی، جب رسول مشورہ کیے ہیں تو ہم کو مشورہ کرنے میں کیا ہے؟ رسول جب مشورہ کرے ہیں، ہم کو مشورہ کرنے میں کیا عیب ہے؟ کرتے ہم لوگ نہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیاں برکت سے خالی ہے۔ بحیثیت بیوی کو چاہیے کہ کسی بھی کام میں شوہر سے مشورہ کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے مشورہ کرے، اولاد کو چاہیے کہ باپ سے مشورہ کریں، باپ کو چاہیے کہ اولاد سے مشورہ کرے۔ کیوں؟ باپ کے وارث کون ہے؟ اولاد۔ شوہر کے رازدار کون ہے؟ بیوی۔ یہی تو نظام آج ہمارے پاس نہیں ہے نا، گھروں میں نہیں، ہماری تجارتوں میں نہیں، تو جماعتوں میں کہاں سے نظام آئے گا؟ ایک بات میں کہہ کر آپ کے سامنے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کسی کی اچھائیوں کا اقرار کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، ورنہ خیانت ہوگی۔ دینی جماعتوں کے معاملے میں مشورے کی جو تنظیم تبلیغی جماعت کے پاس ہے، وہ تنظیم کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ دیکھ، ہر کام میں مشورہ، حتیٰ کہ دعوت کے کام کے لیے حلقوں میں جانا رہا تب بھی مشورہ کرتے وہ لوگ، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن ایک بنا دیے وہ لوگ مشورے کا۔ اور میں اگر یہ بات بولوں، زیادتی نہیں ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے، کہ مشورے کا سب سے بدترین نظام ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ کیوں معلوم؟ ہمارے پاس مجلس شورا میں کتنے رکن ہیں معلوم؟ سعودی عرب کی لجنت العلماء میں اتنے اراکین نہیں ہیں جتنے مجلس شورا اہل حدیث جماعت کے پاس ہے۔ 650 آدمی ہمارے پاس شورا میں۔ ان سب لوگوں کا آئینہ دیکھو آپ، شورا کے اراکین کا۔ کئی تو ایسے ہیں جو داڑھی مونڈے ہیں، کئی تو ایسے ہیں جن کو جماعت تک نہیں معلوم، کئی تو ایسے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں۔ ترقی کریں گے ہم؟ یہ کچھ داعیوں کی مہربانی ہے، سعودی عرب کا احسان ہے کہ اتنے ساری مسجدیں بن گئی، اتنے سارے اہل حدیث ہو گئے، ورنہ یقین مانو ہماری محنت سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوا۔ ہماری حقیقت میں ہم بھی 30 سالہ دعوتی تجربہ رکھتے زمین پر، لیکن ہماری محنت سے اہل حدیث کون ہوا واللہ عالم۔ لیکن سعودی عرب کے دعات اور مبلغین کا احسان ہے امت مسلمہ پہ، ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے آج دعوت پھیلی، دین پھیلا، اور ہمارے پاس 200 مسجدیں ہو گئی، 2 لاکھ اہل حدیث زمین پر زندہ ہے۔ سب سے کمزور نظام شورا کا ہمارے پاس۔ ہم قوم کے معاملات کے اندر مجلس شورا کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم خالی ووٹ بینک کے لیے شورا کا استعمال کرتے ہیں۔ غلط، ووٹ بینک شورا نہیں ہوتی بھائی۔ شورا ہر معاملے میں ہونا، شورا کا اجلاس ہونا، مشورہ لینا، سارے حلقوں کی رپورٹ لینا، کس حلقے میں کیا ہو رہا ہے، یہ شورا کا کام ہے، شورا کا کام ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ شورا کی تعداد زیادہ نہیں ہونا، متقیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ان کو مجلس شورا میں لایا جائے، ان کو مجلس شورا میں لایا جائے۔ تو المہم، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مشورہ کرنے والے تھے، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، دونوں زندگیوں میں بھی اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ حالانکہ کیا نبی کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو بتلائیے آپ؟ نہیں۔ آگے واقعات جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کئی مقامات پر اللہ کے نبی نے اپنی رائے میں تبدیلی اختیار کی، صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ کیوں؟ برکت ہے مشورے میں، فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہم لوگ کیا کرتے،
ذرہ برابر لڑائی جھگڑا ہوگا، ارے نہیں کورٹ کو جائیں گے، وکیل کو بول کے ایسا ایسا کر دیں گے. کیا کرتا وکیل؟ کیا کرتا بھائی وکیل؟ شرم کی بات ہے، ہماری مسجدوں کے جھگڑے وکیل لڑ رہا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کے گھر کا کوئی فیصلہ کر سکتا؟ پھر آپ اللہ کے گھر کا فیصلہ طاغوت کے پاس کیسا لے کے گئے؟ بھائی جج کی عزت اپنی جگہ ہے، لیکن جج موحد ہے کیا؟ وہ تو بت پرست ہے نا. کیا کوئی بت پرست اللہ کے گھر کا فیصلہ کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان میں مسلمانوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ بابری مسجد کے بارے میں. ہمارے لوگ کیا بولے؟ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم وہ فیصلہ بولے نہیں بولے. عدالت فیصلہ کر دی، قبول کرے نہیں کرے؟ آپ کا گھر رہا تو قبول کرتے؟ آپ کا گھر رہا تو قبول کرتے؟ اللہ کا گھر تھا نا، فری کی جائیداد. یقین مانو کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے سوچ کر. آج ہم جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمارے غیر مشورانہ قومی فیصلوں کی وجہ سے. ہمارے قومی جو فیصلے ہوئے اس کی وجہ سے اللہ کے گھر کے اوپر آج ایک مندر بنا دی گئی. یہ لعنت کبھی بھی ان لوگوں کو چھوڑنے والی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے کیا کیا وہ چھوڑ دو. جتنے مسلمان اس بات میں شامل رہے جن کے کلیجے میں درد نہیں ہوا، ان کا مواخذہ اللہ کرنے والا ہے. کیوں؟ یہ ہماری مجلس شورا قائم نہ رہنے کا نتیجہ ہے. اگر ایک قومی مجلس شورا قائم ہوتی تو یہ دن دیکھنا پڑتا نہیں. اور آج جتنے فیصلے بھی آئیں گے وہ ہمارے مشورہ نہ رہنے کا نتیجہ ہے. آج مسلم پرسنل لا بورڈ بیٹھا ہوا ہے، خائنوں کا گروہ ہے، یہ گروپ دین کے خیانت کرنے والے گروپ کا نام ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. سمجھے؟ جو اپنی رائے سے پورے ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے کئی فیصلے حکومت کے اشاروں پر ہوتے ہیں، ان کی رائے پہ نہیں ہوتے، ان کے مشورے سے نہیں ہوتے. اگر کسی معاملے میں اگر پرسنل لا بورڈ شورا کو اہمیت دے کر فیصلہ کر لے، کیا سپریم کورٹ کی مجال ہے کہ سپریم کورٹ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کر سکتا؟ ایک رائے ہو سکتی نا، ایک مشورہ نہیں. ہمارا مشورہ یہ ہے، ہمارا مشورہ سیدھا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کی سیرت ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے تھے. اس حیثیت سے قومی قائدین کو سب سے زیادہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے. آج پورے قائدین ون مین آرمی ہے ہمارے پاس، پورے جس علاقے میں ہیں. میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، میرا فیصلہ. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا، بعد ہم کیا کریں گے؟ آپ کا فیصلہ کوئی ماننے تیار ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے نا. چلیے اب آئیں کچھ آیتیں قرآن مجید کی مشورے کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ آپ نرم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں ان لوگوں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ سخت زبان ہوتے تو ان جانثاروں میں سے کسی کو بھی آپ اپنے سامنے بیٹھا ہوا نہیں پا سکتے تھے. آپ کی نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر جانشاور کرنے تیار ہیں. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، معاف کر دو ان لوگوں کو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. ان کی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اپنے فیصلوں میں ان سے مشورہ کرو. کس کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارے نبی کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں سے مشورہ کرو. نبی رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین. اگر آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں تو کیا مسلمان جانشاوری نہیں کریں گے؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے جانثار ہیں، ان سے مشورہ کرو، ان سے مشورہ کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی،
جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ آیت میں کئی باتیں آئیں، ان میں سے ایک بات کیا آئی؟ مسلمانوں سے مشورہ کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی ابو بکر سے مشورہ کرے، علی سے مشورہ کرے، عثمان سے مشورہ کرے، ہر ایک سے مشورہ کرے اللہ کے نبی. کسی کو چھوٹا نہیں سمجھے، کسی کو بڑا نہیں سمجھے، ہر ایک سے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ اللہ کا حکم ہم تمام کے لیے قیامت تک رہے گا. پہلی آیت. دوسری آیت سورہ شورا، سورۃ الشورى آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرنے والے، لبیک و سعدیک کرنے والے، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلے نبی سے کیا کہا؟ ان سے مشورہ کرو. اب ایمان والوں کی صفت کیا بولے؟ کہ ایمان والوں کے سارے معاملات مشورے کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے بھائی، سلف صالحین کے اقوال بھی آ گئے، حدیث بھی آ گئی، قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں. اب آئیے دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں مشورے کی اہمیت. اللہ کا یہ حکم نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے نبوی زندگی میں صرف مشورہ کیا، مشورے پر آپ نے عمل کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں پر بھی اپنی رائے کو عوام پر مسلط نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا، صحابہ سے مشورہ طلب کیا. کچھ واقعات. نمبر 1، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جو مشرکین نے اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کے حملہ کرنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجلس شورا کا اجلاس بلایا، صحابہ کو طلب کیا. اگر اللہ کے نبی بولتے کہ چلو بدر کے مقام پہ اور اللہ کا یہ حکم ہو گیا تو صحابہ جانشاوری کرنے میں پسو پیش کرتے تھے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور اپنا مشورہ دیتے ہوئے نہایت ہی نفیس، اچھی اور عمدہ بات کہی. اس کے بعد کہا کہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور انہوں نے بھی اپنا مشورہ دیتے ہوئے نہایت عمدہ اور نفیس بات کہی. ان کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا مشورہ یوں دیتے ہوئے کہے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون. اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، دونوں جا کر کافروں سے لڑو، ہم تو اپنی جگہ بیٹھنے والے ہیں. بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں، لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہم کو برگ غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک چلیں گے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی. یہ مشورہ دینے والے 3 مہاجر صحابہ تھے. سبحان اللہ، کتنا پیارا مشورہ. اللہ کے نبی، اعتماد پیدا ہوا لوگوں میں کہ نبی نے مشورہ کیا. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات، قوم کا اگر بڑا قائد آپ کے چائے خانے میں آ کر اگر چائے پی لے تو آپ کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کا نبی جب امت سے مشورہ کرے گا تو امت میں کتنا اعتماد پیدا ہوگا. بے سر و سامانی کے عالم میں یہ قائدین، رہنما اور رہبروں کے لیے سب سے بڑی مثال ہے. مہاجروں سے مشورہ ہوا، ابو بکر، عمر، حضرت مقداد، تینوں مشورہ دے چکے.
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور جماعت ہے انصار کی، انصاریوں سے بھی مشورہ طلب کیا جائے۔ اللہ کے نبی نہیں چھوڑا کہ چلو مہاجرین کا مشورہ مل گیا کافی ہے، کہا کہ نہیں انصار، کیوں؟ انصار کا تعاون لینا بھی بہت ضروری تھا۔ سب سے بڑے جانثار انصار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انصار میری بنین ہیں اور مہاجر میری قمیص ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں سے مشورہ۔ اب اللہ کے نبی انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور انصار سے کہا کہ اے انصاریوں تم مجھے مشورہ دو۔ یہ سن کر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ ہمیں اپنے ہمراہ لے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، آپ پر نشاط طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ روایت الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھی، اور ہو بہو میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کر دیا۔ پہلی جنگ میں اللہ کے نبی نے دونوں طبقوں سے مشورہ کیا۔ ہم لوگ کیا بولتے؟ ان سے مشورہ کرنا کیا؟ اب انہوں بھی مشورہ دیں گے، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کہ ان سے مشورہ طلب کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، تجربے والا ہے، قرآن جاننے والا ہے، اس سے مشورہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا نہیں کیا، کوالٹی فل لوگوں سے اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں، یہ تو جنگ کا پہلا پہلو تھا جس میں مشورہ ہوا۔ اب جنگ کا دوسرا پہلو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور ایک چشمے پر آپ نے نزول فرمایا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے، جو ایک ماہر فوجی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام پر اللہ کے حکم سے اس مقام پر کیا آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے ہٹنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، جنگی حکمت کے تحت میں نے اس مقام کو پسند فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے یہ مقام ٹھیک نہیں ہے، یہ مقام ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاڑ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض پانی بھر لیں گے، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ لڑیں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے، کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالا، پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ کافی تھا کیا نہیں؟ لیکن صحابی کا تجربے کارانہ کہا کہ اچھا مشورہ ہے، سارے کنویں ختم کر دیے۔ نشیب کے علاقے کو آپ نے پسند فرمایا کیونکہ پانی آئے گا تو سب ہمارے کنویں میں جمع ہوگا، ہم کو پانی ملے گا، دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا مشورہ تھا۔ جنگ بدر کے وقت تیسرا مشورہ، جنگ ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے دو چار کیا کہ اس کے بعد 70 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے. اللہ کے نبی جو چاہے کر سکتے تھے نہیں. اللہ کے نبی نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا. کیوں؟ جنگ میں محنتیں کس کی تھی؟ صحابہ کی. قربانیاں کس نے دیا؟ صحابہ نے. جمع مردی کس نے دکھائی؟ کیا ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ہم کتنی آسانی سے بولتے کوئی مسجد بنائے ہوں گے بھائی اللہ کے واسطے مسجد بنایا تو احسان کرے، لے کے جاؤ اینٹاں بولتے ہیں. نہیں، اس آدمی کو قریب رکھو مسجد کے اندر، کیونکہ کل آپ کی بات پر اس نے کیا کیا؟ لبیک کہا. سبحان اللہ، اس نے لبیک کہا. لیکن ہمارے پاس اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی کی اہمیت تھی نہیں تھی. اللہ کے نبی پھر مجلس شورا قائم کرے. قائم کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو اب یہ 70 قیدی آئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ برتا جائے. ابو بکر مشورہ دو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے وہ قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لیں. اس طرح ہم جو کچھ لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز کر دے اور وہ ہمارے دست و بازو بن جائیں گے. ابو بکر صدیق کتنے دور اندیش تھے. بہت پیارا مشورہ دیا. اب اللہ کے نبی بولے عمر تم مشورہ دو. عمر کا مشورہ ٹوٹل الٹا، بالکل الٹا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے فرمایا واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی گردن اڑا دوں گا. عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن مار دیں گے. فلاں کو جو حمزہ کا بھائی اور رشتہ دار ہے اس کو حمزہ کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں گے. یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے بارے میں نرم گوشہ نہیں ہے. یہ لوگ مشرکین کے صنادید وہ ائمہ وہ قائدین تھے جو قیدی بن کر آئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول فرمایا، مشرکین سے فدیہ لیا، اہل علم کو کہا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دیں، وہی تمہارا فدیہ ہے. اللہ کے نبی مشورہ کرے کہ نہیں؟ یہ بات بعد میں ہے کہ اللہ کو کیا پسند تھا. اللہ کو کس کا مشورہ پسند تھا؟ عمر بن خطاب کا، جس کا افسوس بھی اللہ کے نبی کو ہوا بعد میں. میں عمر کی بات سن لیتا تھا. اللہ نے وہی نازل کیا، اللہ نے وہی نازل کیا. ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں، ایک جنگ ہوئی، لیکن ایک جنگ پر اللہ کے نبی نے کتنے بار مشورہ کیا؟ 3 بار. میں مرحلوں میں مشورہ کیا، لیکن ہم کرتے مشورہ نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد ایسے بننا چاہیے، ہے نا؟ کون چاہ رہے؟ میں. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر کا پیسہ ہے کیا؟ چندے کا پیسہ ہے؟ چندے کے پیسے میں پھر میں کیسا ہو سکتا؟ یہ بولیے آپ. چندے کے پیسے میں ہو سکتا؟ آج بہت سے لوگ ہیں مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے جنون میں قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ ارے کمان تھوڑی سیدھی نہیں دکھ رہی، نہیں فلاں انجینئر وہ دیا، یہ کمان گرا دو. کس کے باپ کا پیسہ تھا بھائی؟ کس کا پیسہ تھا؟ قوم کا تھا نا. اللہ اکبر. ہوتا نہیں ہوتا؟ آج ہوتا. بھائی اللہ کے گھر کے واسطے میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ میں تو یہ چاہوں گا کتنے کم خرچ میں اللہ کا گھر سب سے اچھا بن سکتا. ہم تو یہ چاہنا چاہیے نا. خوب پیسہ لگانے سے نیکی خوب نہیں ملے گی. لوگوں کو جگہ فراہم کر دو، نیکی مل جائے گی، نیکی مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مختاری کبھی بھی اختیار نہیں کیا، صحابہ کو لے کر چلے، کیونکہ وہی آپ کے بعد امت کی زمام قیادت سنبھالنے والے تھے. اس کے بعد دیکھیں آپ، دوسری جنگ ہوئی جنگ احد. جنگ بدر کے بعد جنگ احد پیش آئی. جب یہ جنگ پیش آئی تب بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مجلس شورا قائم کیا. بلا کہ مشرکین اچانک الغار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا آپ کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیے کہ آپ مشورہ دیں، جنگ کے لیے مدینہ سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں؟ کیا شہر میں رہ کر ہی جنگ لڑیں گے یا باہر نکل کر؟ اس پر بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم اندر رہ کر جنگ لڑیں گے. کیوں؟
ہماری عورتیں گھروں کے اوپر سے حملہ کریں گی، ہم محلے کے چوپاروں پر کھڑے ہو کر مشرکین کو ماریں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا ہی مشورہ یہی تھا، ہم اندر بیٹھ کر لڑیں گے. کیوں؟ جنگ بدر میں اتنی طاقت نہیں تھی، سمجھے؟ اچانک یہ جنگ آ جائے گی تو کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ ہو جائے. بعض صحابہ بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، اب جنگ باہر لڑ کے لڑیں گے، اندر نہیں، مدینے کے اندر نہیں، مدینے کے باہر نکل کر جنگ لڑیں گے. اور وہ باہر نکلے، میدان میں تشریف چلے. انہوں نے اپنی رائے پر سخت اصرار کیا اور بعض صحابہ کرام نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگا کرتے تھے. اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہوں. ان گرم جوش مشیران صحابہ میں سب سے سر فہرست حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑے شہید کون ہوئے؟ یہی ہوئے. تو مدینہ شہر چھوڑ کر باہر جنگ اللہ کے نبی کس کے مشورے سے لڑے؟ صحابہ کے. کتنا بڑا اقدام کرے بتلائیے آپ، کتنا بڑا اقدام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد اسلام کی تیسری جنگ ہوئی. اسلام کی تیسری جنگ. بھائی مجھے 10 بجے تک وقت دیا گیا، آگے چلیں گے یا ختم کریں گے؟ ہاں، سننا آپ کو ہے. کہاں ہیں ہمارے میزبان صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام کی ایک اور جنگ پیش آئی جس کو کہتے ہیں جنگ احزاب. اب جنگ احزاب تو سیرت کے پروگرام میں ابو بھائی بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں سیرت کو ماشاءاللہ. کیا صورتحال تھی؟ سارے قبائل، یہود، نصارہ، مجوسی، مشرکین، جتنے اینٹی اسلام تھے پورے ایک ساتھ مدینے پر الغال کرنا چاہے. سبحان اللہ. جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے مجلس شورا قائم کیا. کہا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کوئی تدبیر بتاؤ. سب سے پہلی اور آخری تدبیر حضرت سلمان فارسی کی تھی، جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے، اجمی تھے، ایران سے آئے تھے نا، فارس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے. یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل کرتے ہوئے ہر 10 صحابہ کا ایک گروپ بنا دیا اور ان سے کہا کہ 40 گز کی خندق کھودنے، اور دن رات 1000 صحابہ محنت کرتے ہوئے 20 دن میں پوری خندق کھود دیا، پوری خندق. اور عربوں کے لیے خندق جو ہے ایک نئی تدبیر تھی. جب وہ آئے حملہ کرنے تو پریشان ہو گئے، یہ کیا نئی تدبیر ہے، یہ تو ہمارے پاس حکمت عملی اختیاری نہیں کی جاتی تھی. سبحان اللہ. اس سے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہر اپڈیٹ چیز کا مالک کون ہے؟ مسلمان. اسی لیے ایک حدیث ہے، سندن یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن مشہور ہے، الحکمت الضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. دانش مندی مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں مل جائے لے لے. عقل مندی اس میں ہے. RSS سے بھی کوئی اچھی چیز مل گئی تو لے لینا، کیوں؟ اپنی قوم کو کام آتی. یہ نہیں بولنا کہ تو RSS والا ہے جا بول کے، سمجھے؟ یہودیوں کو بھی کوئی اچھی چیز مل گئی لے لینا. ساری اچھائیاں ہمارے پاس آ جائیں گی تو خرابیاں کس کن ہوں گی؟ ان کے پاس، جو ہماری اچھائی لینا نہیں چاہتے. یہ حکمت عملی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. فارس کی ترکیب جنگ کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ قبول کیا. کس کا مشورہ تھا بھائی؟ کسی نبی کا تھا کیا؟ سلمان فارسی کا تھا مشورہ. اللہ کے نبی نے قبول کیا نہیں. مسلمانوں کو عزت ملی نہیں. اللہ کی نصرت آئی کیا نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ بغیر لڑے کے فتح دے دیا. احزاب میں بغیر لڑے کے فتح مل گئی. معلوم ہے آپ کو؟ ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوا لیکن فتح مل گئی. نہیں ملی. کافروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے، ہواؤں کے تیز و تن ہواؤں کے ذریعے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور موقع پر اللہ کے نبی نے مشورہ طلب کیا. وہ تھا صلح حدیبیہ کا موقع جو سن 6 ہجری کا واقعہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر نکلے، ساتھ میں قربانی کے جانور بھی نکلے، لیکن راستے میں جب مشرکین کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل کو جمع کر لیا اور جنگ کے لیے تیاری کر دی، اس بات کا عزم کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکیں گے۔ ان کے اس عزم کی اطلاع جب اللہ کے نبی کو ہوئی تو آپ نے فوراً مجلس شورا قائم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کا مارا دوبارہ لڑنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ وہ ہم سے پہلے جنگ سے دو چار ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں، جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں۔ اس پر ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے راہ میں حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ ابو بکر کا یہ مشورہ سن کر اللہ کے نبی بولے چلو آگے بڑھو، چلو ہم لڑیں گے نہیں، لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آگے بڑھے حدیبیہ کے موقع پر۔ وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاملات ہو گئے، ان معاملات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے اپنے احرام کھول دو اور اپنے اپنے اونٹوں کو ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو۔ مارے غم کے صحابہ کی جماعت تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی تیاری کے بعد جیسا ہمارا بچہ کرتا نا، نہیں بیٹا اب یہ کام مت کرو تو بچہ ناراض ہو جاتا ابا سے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل صحابہ اللہ کے نبی کو اولاد کی طرح تھے، وہ بھی کیا کر نبی سے ناراض نہیں ہوئے۔ بہت لوگ پیش کرتے صحابہ ناراض نہیں ہوئے، ان کے دل کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اتنی کوشش کے بعد ہم کافروں کی بات مان کے چلے جائیں گے صلح کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، سن لو، وہ لوگ جو عورتوں سے مشورہ نہیں کرتے، یہ روایت ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی اپنے خیمے میں چلے گئے، آپ کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا اے آقا نامدار کیا ہوا؟ کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، میری بات سننا نہیں چاہتے، میں کہتا ہوں کہ اپنے اپنے احرام کھول دو اور جو ہے اونٹ ذبح کر دو تو کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کے صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے مر مٹنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں غم ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے، آپ جا کے اپنا جانور ذبح کر دو، پھر دیکھو صحابہ کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی عورت کا مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی گئے، احرام کھولا اور اپنا اونٹ ذبح کیا، سارے صحابہ اپنے جانور ذبح کرے کہ نہیں کرے؟ مشورہ کس کا تھا؟ ایک عورت کا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ عورت جوتے کا تسمہ، عورت جوتے کا تلہ، اس سے کیا مشورہ کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے صحابہ سے مشورہ کیا۔ 8واں واقعہ دیکھیں، خیبر کا واقعہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر خیبر پہنچے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے۔ حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات پوچھ لوں؟ کہا کہ بتلاؤ کیا بات ہے؟ یہ مقام اللہ کے حکم سے آپ نے پسند کیا ہے یا آپ اپنی مرضی سے تدبیر اختیار کیا؟ کہا کہ نہیں، میں میری تدبیر سے اس مقام کو پسند کیا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی تدبیر بدل لیجئے۔ کیوں؟ یہ خلے نطات کے قریب ہے، ہماری ساری خبر دشمن کو مل جائے گی، آپ یہ مقام بدل دیں۔ ان صحابی کے کہنے پر اللہ کے نبی نے کہا تم نے درست رائے دی ہے، آپ نے خیبر کا مقام بدل دیا۔ سبحان اللہ، جہاں دشمن کو صبح تک بھی پتہ نہیں چلی کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، فجر کی نماز کے ساتھ اللہ کے نبی نے یلغار کر دیا تو وہ پریشان ہو کے اپنے خلوں میں چھپ گئے تھے۔ سبحان اللہ، کس کا مشورہ لیا؟ ایک صحابی کا نا۔ کیا اللہ کے نبی کا مشورہ کمزور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مشورے کو پسند نہیں کیا؟ بات ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں، بات ایسی نہیں کہ مشورہ لینا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے جنگ معطا میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اسی طریقے سے
آپ مسجد نبوی کی تعمیر میں مشورہ لے کر، صحابہ کرام سے مشورہ لے کر آپ نے مسجد نبوی کا ممبر بنایا۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بڑی تلخیص کے ساتھ ہم نے اس پورے مضمون کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی اسی لیے کوشش کیا ہے کہ دیکھیے، شورا امانت ہے، بہت بڑی چیز ہے، صفات مومن ہیں، اللہ کی برکت ہے۔ اسی لیے ہم اپنے گھروں میں اس نظام کو قائم کریں، اپنی مسجدوں میں یہ نظام قائم کریں، اپنے اداروں میں یہ نظام قائم کریں، اپنی جماعتوں میں یہ نظام قائم کریں۔ وہ جماعتیں، وہ نظام مضبوط اور مستحکم رہے گا۔ ہمارے زوال کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم مشورے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں مشورہ کریں، حتیٰ کہ کسی مسجد میں اگر اجتماع بھی منعقد کرنا ہو تو اپنے احباب سے مشورہ کریں۔ کیوں؟ ان میں اعتماد پیدا ہوگا۔ نہیں تو کیا بولیں گے، بھائی آپ اپنی مرضی چلا لیتے، آپ رکھ لیے، ہم سے پوچھے کیا ہوتے؟ کوئی تعاون کرے گا؟ نہیں۔ قوم کا اعتماد مشورے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ یہ کتابی شکل میں آئے گا، بہت ممکن ہے آئندہ ہفتے تک اس کی کتاب شائع ہو جائے گی، آپ کی مسجد میں بھی ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لیجئے ان کتابوں کو۔ ایک نیا طریقہ ہم بنا رہے ہیں اپنے مضامین کا کہ 10 کتابوں کا ایک سیٹ بنا رہے ہیں۔ آپ 10 کتابیں لیجئے، 10 لوگوں کو تقسیم کریے۔ کیوں؟ فائدہ یہ ہوگا، دعوت کا کام ہوگا اس سے۔ جو چیز آپ اچھی سمجھ رہے ہیں دوسرے کو بھی معلوم ہونا ہے نا۔ جو غیر اہل حدیث ہے وہ بھی پڑھے گا تو سیکھے گا، اس کے گھر میں بھی نظام آئے گا۔ ایسا ایک نظام انشاءاللہ ہم لوگ رائج کرنے والے ہیں، اور ہر مسجد کے اندر ہماری کتابیں اویلیبل رہیں گی جو دعوت اور ارشاد اور اللہ کے نبی کے اقوال سے بھرپور اور لبریز رہے گی۔ زیادہ قیمت کی نہیں ہے، بہت ممکن ہے 5 روپے 10 روپے کی کتاب رہے گی بس۔ کیا ہم ایک ماہانہ 100 روپے دعوت کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ آپ کے 10 رشتہ داروں تک دعوت پہنچائے گی۔ آپ کچھ بھی مت کریے، یہ میرے موضوع سے ہٹ کے ہے، آپ کو بتاتا ہوں دعوت کا ایک اچھا اسلوب۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شادی کی لسٹ بناتے نا، ویسی شادی کے لیے دعوت کی لسٹ بنا لیجیے۔ آپ ان میں سے 10 لوگوں کو پسند کر لیجیے، آپ 1 سال کے واسطے۔ آپ کی محنت یہ 10 لوگوں پہ۔ آپ ہماری جماعت کا جو بھی لٹریچر آئے گا دعوت کے سلسلے سے، آپ 10 خرید لیجئے، ایک پیکٹ۔ ایک آپ کے گھر میں، 9 آپ کے الگ الگ رشتہ داروں میں دیجئے، سلسلے وار 1 2 3 4 5 کر کے۔ 1 سال 12 کتابچے ان تک پہنچائیے جو پڑھنے میں 8 صفحے 9 صفحے 10 صفحے کے، سمجھے؟ 1 سال کے بعد دیکھیے کہ دعوت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا۔ یہ ترکیب پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، انگریز عمل کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اسی لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں آج پوری دنیا پہ چھا کے کیوں ہیں؟ وہ لوگ دماغ استعمال کر رہے ہیں۔ دعوت کے میدان میں ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ معلوم اجتماع رکھو، 100-200 کو جمع کرو، ایسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سب دائی ہیں نا، میٹیریل ہم سب کو چاہیے، تدبیر کرو، میٹیریل حاصل کرو بھائی۔ اب اتنا بڑا اجتماع رکھیں گے، آپ 1,00,000 2 لاکھ خرچہ کریں گے 1-2 ہزار لوگوں کے پیچھے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ماہانہ 100 روپے خرچہ کیجئے، انشاءاللہ 1 سال کے بعد دیکھیے آپ کتنے فائدے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے 10 خاندانوں تک اگر دعوت 1 سال میں پہنچائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ مسجد 2 سال کے اندر 2 منزل 3 منزل بھی بسنے ہوتی ہے آپ کو، چونکہ لوگوں کو چسکا لگ جائے گا نا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کی کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج خطاب کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے۔ کمیٹی سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہم کو بار بار موقع دیجئے، ہم آئیں گے، نئی نئی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا علم بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، آمین۔